بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک، اور انتہائی معذرت کہ آپ کے سیشنز میں ایک انتہائی شدید ڈیلے آ گیا۔ مجھے بہت ریکویسٹ موصول ہوئی کہ جو CSS 2025 کا اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہے اس کو ریویو کر دیا جائے، تو آئی ہیڈ ٹو کنسلٹ ملٹیپل سورسز فار دیٹ بیکاز پیپر بہت ہی انپریڈکٹیبل اور بہت ہی انکنوینشنل تھا۔ تو ہم اس کو ایک نشست میں تو مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 سے 3 نشستوں کے اندر ہم سوال ڈسکس کریں گے کہ اس میں ایگزامینر کی ڈیمانڈ کیا تھی، اس میں کیا سورسز آپ کوٹ کر سکتے تھے، کیا ریفرنسز کوٹ کر سکتے تھے، کیا باتیں لکھنی تھیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 سے 3 نشستوں میں آپ کا CSS 2025 کا اسلامک اسٹڈیز کا پیپر کور کریں۔ ونس وی گیٹ ڈن ود دیٹ، تو پھر اس کے بعد ہم جو میرے باقی کے سبجیکٹس ہیں، جنڈر اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز اور امریکن ہسٹری ایز ویل، تو ہم ان کو بھی 1 بائی 1 کور کریں گے۔ تو اسٹارٹنگ ود یور فرسٹ کوشچن، وٹ از دا امپورٹنس آف مکارم اخلاق ان اسٹیبلشنگ سوشل پیس؟ In this background, how did the Prophet sallallahu alaihi wasallam completed these morals؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، سورسز ہیں اس میں آپ کے پاس اسلامی نظام حیات پروفیسر خورشید کی، یہ 3 کتابوں کی سیریز ہے، تو یہ اس کا تیسرا وہ ہے حصہ، ٹھیک ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کتاب ہے بیسیکلی پروفیسر خورشید احمد کی، لیکن اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے دیٹ از اسلامی نظام حیات، اور اس کا باب 2 ہے، اور باب کا ٹائٹل ہے اسلامی نظام اخلاق، اینڈ اٹس آن پیج نمبر 58، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اس میں سے ڈیٹا نکالیں گے اس سوال کو حل کرنے کے لیے، پہلے سوال کے لیے۔ دین وی ہیو گاٹ انٹروڈکشن ٹو اسلام، دس بک بائی ڈاکٹر حمید اللہ، اور اس کا ہے جناب چیپٹر نمبر 7، دا سسٹم آف مورالٹی، پیج 111، فولڈ کر کے رکھے ہیں میں نے آپ لوگوں کے لیے آلریڈی۔ یہ آ گیا جناب، چیپٹر 7 ہے دا سسٹم آف مورالٹی، پیج 111 پہ۔ یہ ہو گئے آپ کے 2 سورسز۔ پھر آپ کی کاروان کی یہ جو مشہور زمانہ کریم داد چغتائی کی کتاب ہے، اس کا ہے پیج 169، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم، ٹھیک ہے۔ یہ 3-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے میں نے آپ کے پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی امپورٹنس آف مکارم اخلاق، یعنی کہ نوبل مورلس کی امپورٹنس کیا ہے، اینڈ دین امپورٹنس اس کی پرٹیکولرلی اسٹیبلشنگ سوشل پیس، یعنی کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امن و آشتی کو قائم کرنے کے حوالے سے۔ اب میں نے اس کا اردو والا ورژن نہیں دیکھا سوال کا، جو آپ کے اخلاق ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کا کس طرح سے مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ان 3-4 سورسز سے ہمیں کچھ موٹی موٹی سی باتیں پتہ چلیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ، ٹھیک ہے۔ دین جو ہمارے سامنے آئے ہیں مختلف اخلاق، نمبر 1 از صبر، جس کو آپ انگریزی میں پیشنس کہیں گے، اور اس کا ایڈ آن ریفرنس ہوگا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دین وی ہیو سچائی، ٹروتھ فلنس، اس میں آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل کوٹ کریں گے کہ کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کا ٹائٹل دیا گیا۔ عدل و انصاف ہے جناب، جسٹس، ان اللہ یحب المنصفین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر آپ اگر اس میں مزید کوٹ کرنا چاہیں تو یو کین ریفر ٹو دیٹ انسیڈنٹ کہ جب ایک عورت نے چوری کی اور اس کی سفارش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، تو آپ نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا، ٹھیک ہے۔ امین، امانت، تو پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹریبیوٹ ایز این امین کو آپ ریفر کریں گے یہاں پہ، اور پھر یہاں پہ پرائمریلی آپ وہ مینشن کریں گے کہ جب ہجرت کا ٹائم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو امانتیں تھیں وہ مولا علی بادشاہ کو ان کے حوالے کی کہ آپ لوگوں کو دے کے واپس آئیے، پیچھے سے آ جائیے گا۔ مساوات، اخوت و مساوات میں بردرہڈ، تمام مسلمان جس میں واحد کی طرح ہیں، یا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ والی آپ حدیث کوٹ کر سکتے ہیں۔ دین وی ہیو گاٹ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اچھا ایک اور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں پہ آپ نے صادق اور امین والی سچائی کا، راست گوئی کا ذکر کریں گے، وہاں پہ آپ یہ آیت بھی ریفر کر سکتے ہیں۔ دین وی ہیو گاٹ عفو درگزر یا ٹالرنس، اینڈ دین لا اکراہ فی الدین، آپ اس کے اندر یہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے۔
دین وی ہیو گاٹ تقویٰ. تقویٰ جس میں آپ سب نے بچپن سے پڑھ رکھا ہے, وہ لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے, بس کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے, وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. دین وی ہیو فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. تقویٰ لے کے جاتا ہے آپ کو خدا خوفی کی طرف. اٹ از دا مدر آف آل ورچوز. ٹھیک ہے, تو اگین حدیث قدسی میں مولا علی بادشاہ کو امام المتقین کہا گیا ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ اچھی سی پیاری سی ہیڈنگ بنا کے تو یہ تقویٰ والی چیز بھی بیچ میں ریفر کر سکتے ہیں. اب یہ ہیں وہ نوبل مورلز جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شو کیس کیے اپنی لائف کے اندر, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے سوسائٹی کے اندر پیس کو اسٹیبلش کرنے میں. سب سے پہلے تو مورلز جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈس ہیں. ٹھیک ہے, تو میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. پھر مورلز جو ہیں وہ سوشل کوہیژن کو بریڈ کرتے ہیں. سوشل کوہیژن کو بریڈ کرتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ اس میں سے آپ کوئی بھی اٹھا لیں, فار انسٹنس یہ آپ کا مساوات اور وہ انصار اور وہ جو ان کو بھائی بنانے والا انسیڈنٹ, سوشل کوہیژن کی بات ہو. ٹھیک, مورلز آر اے نیسیسٹی فار سویلائزیشن, اسلامک سویلائزیشن, اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن. آپ کا ایک پورا چیپٹر ہے اسلامک اسٹڈیز کے اندر, تو اس میں جب آپ سویلائزیشن کی ایٹریبیوٹس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس بات کو ریفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مورلز پروٹیکٹ اگینسٹ سوشل ایولز. مورلز پروٹیکٹ اگینسٹ سوشل ایولز. اچھا, ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میرے پاس مجھ میں کوئی 3-4 برائیاں ہیں, غلطی کو تاہی معاف ہو کہ اگر میں کوئی ریفرنس ٹھیک سے کوٹ نہ کر پاؤں, تو کیونکہ کچھ ریفرنسز ایسے ہیں جو میں نے بکس سے اٹھائے ہیں تو وہ میں ایگزیکٹ دیکھ کے بتا رہی ہوں, کچھ ہیں جو مجھے ویسے پتہ تھے یا آپ سب کو بھی بچپن سے پتہ ہوتے ہیں تو وہ آپ ویسے بیچ میں ریفر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک شخص آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ جی میرے اندر یہ 4-5 برائیاں ہیں, تو آپ کہیں گے تو میں ایک برائی چھوڑ دوں گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, تو اب وہ جب شراب پینے کا اس نے ارادہ کیا تو اس نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو جھوٹ تو نہیں بول سکتا, کیونکہ یہ تو میں نے ان سے کہا ہے کہ میں نہیں کروں گا. تو پھر اس کی رفتہ رفتہ وہ ساری برائیاں جو ہے وہ چھوٹ گئی. ٹھیک ہے, تو سوشل ایول سے آپ دور ہو جاتے ہیں. پاتھ آف سنہ ہے, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو آپ فالو کرتے ہیں کہ اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انما بوئستو لعتم مکارم اخلاق, ایگزیکٹ اس کے جو الفاظ ہیں وہی ہیں. پھر مورلز آر کلوزلی ٹائڈ ٹو فیتھ. دا موسٹ complete of the believers in faith are those with the best morals, اور اس میں اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا, یعنی کہ انسانوں میں سے تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, تم میں سے اچھا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو ہمارے سوال تھا کہ آپ کے اچھے اخلاق کسی بھی شخص کے کس طرح سے سوشل پیس کو ترویج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کو کمپلیٹ کیا. تو یہ سارے جو ہم نے چیزوں کا تذکرہ کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر موجود ہیں. اور when it comes to social peace تو آپ پھر ایک ایک چیز کو ریلیٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے وہ ذکر کیا عدل و انصاف میں کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی, تو اب دیکھیں اس سے آپ ایک میسج کیا دے رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. یا پھر اگر آپ ذکر کرتے ہیں صداقت کا یا امانت کا, تو آپ لوگوں کی ایک, بیکاز اسلام از ناٹ اے ریلیجن, اٹس اے دین اینڈ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ, کوڈ آف لائف. آپ کو آپ کی زندگی کے معاشرتی, اخلاقی, ہر قسم کے جو رویے ہیں اس کے حوالے سے اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام کا مقصد صرف عبادات نہیں ہے. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو, اس کی مورل ویل بینگ کو اور بہتر کیا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹرین کر رہا ہے آپ کو اسلام. پھر اسی میں آپ اس طرح تقویٰ, مساوات, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اچھی چیز سے کی ترغیب دینا, بری چیز سے روکنا, یعنی کہ اس میں آپ دعویٰ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ والی ساری چیزیں ایڈ آن کر کے کس طرح سے یہ چیزیں سوشل پیس کو ترویج دیتی ہیں, سوشل پیس کو ترویج دیتی ہیں. عفو درگزر کا آپ ذکر کرتے ہیں. مولا علی بادشاہ کا وہ ایک انسیڈنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہودی کو قتل کرنے والے تھے, اس کے اوپر اس کی چھاتی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا, تو مولا علی بادشاہ اس کے اوپر سے اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس میں دیکھیں کہ انصاف والا تذکرہ ہے. اگین اس میں ملٹیپل انسیڈنٹس آپ کوٹ کر سکتے ہیں. جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
نے جو ہے وہ زرہ کا، مولا علی بادشاہ کی زرہ کا مسئلہ تھا، تو وہاں پہ آپ نے حسنین شریفین کو جو ہے ایز گواہ پیش کیا، تو قاضی نے وہ گواہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے، تو پھر وہ آدمی ایونچولی اسلام لے کے آیا. تو سوشل پیس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ صبر کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر صبر کر رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ آپ پیس کی طرف جا رہے ہیں. آپ جو ہے انصاف کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ پیس کی طرف جا رہے ہیں. آپ امانت داری کر رہے ہیں، آپ خیانت کریں گے، کسی نے آپ کے پاس کوئی مال رکھوایا ہے، آپ اس میں خیانت کر دیتے ہیں، تو پھر ایونچولی تو پیس ڈسٹارٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ امانت کرتے ہیں تو پھر پیس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. مساوات تو ہے ہی پیس، پھر عفو درگزر بھی پیس ہے. پھر تقوی از دا مدر آف آل ورچوز، کہ آپ جب متقی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے شاید پنجابی میں بھی پڑھ رکھے ہوں گے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ پہ پہنچ جاتے ہیں. جب آپ متقی ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے ریلیٹ کر کے اس کوشچن کو اٹیمپٹ کر سکتے تھے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو ایسے ہی اٹیمپٹ کر کے آئے ہوں گے. اچھا جی، سیکنڈ از واٹ از مینٹ بائی فرض کفایہ، واٹ از its religious and social significance in the present era, which affairs are considered to be included in the scope of فرض کفایہ. scope of فرض کفایہ. سوال کے اندر آپ 2-3 حصے. پہلا وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی فرض کفایہ سے کیا مراد ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کی ریلیجس اور سوشل سگنیفیکنس کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ کون سے فرض کفایہ ہیں، ان کی کچھ ایگزامپلس کوٹ کریں کنٹمپریری ایرا کے اندر. اچھا، اس کے لیے عدنان احمد ذوالفقار کا PhD کا جو ریسرچ ہے یونیورسٹی آف پنسلوینیا سے چھپا ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ کلیکٹیو ڈیوٹیز ان اسلامک لا: the moral community, state authority and ethical speculations in the pre-modern period. یہاں سے ہم نے کچھ ڈیٹا اٹھایا ہے بیکاز یہ ٹاپک اس قسم کا ہے، اس پہ فقہی ڈبیٹ بہت زیادہ ہے، تو ہم اس میں نہیں پڑھیں گے کہ کون سا اسکول آف تھاٹ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہم اس کو ایک جنیرک طریقے سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، یہ فرض ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو اگر چھوڑ دیں تو آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اس کے لیے یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اب فرض کی ہے 2 قسمیں، ایک ہے فرض عین جس کو ہم انڈیویجول آبلیگیشن کہتے ہیں، اور دوسرا ہے آپ کا فرض کفایہ. فرض عین وہ ہے جو ہر شخص نے اپنا خود کرنا ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اینڈ ہی ول بی ہیلڈ آنسریبل فار دیٹ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری والدہ جو ہے وہ نماز پڑھتی ہیں تو بس سارے گھر والوں کی نماز ہو گئی. نو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تو بس ہمارا سب کا کلمہ ہو گیا. چچا نے اپنا الگ سے کلمہ پڑھنا ہے، آپ نے اپنا الگ سے پڑھنا ہے. نماز ہے تو وہ سب نے اپنی الگ الگ پڑھنی ہے. تو یہ ہے فرض عین. ٹھیک ہے. اچھا، اب فرض عین میں یہ ہر مکلف پر لازم ہے، اور اس میں غیر مکلف کے لیے 3 کیٹیگریز دی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ 3 لوگ اگر فرض نہیں پورے کرتے تو ان پہ گناہ نہیں ہے. کون سے 3 لوگ جناب؟ ایک سویا ہوا، دوسرا نابالغ، اور تیسرا مجنون. اگر تو یہ کر لیتے ہیں، مطلب مجنون تو ایک سچویشن ہی ایسی کہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن نابالغ ہے، بچہ ہے، ابھی اس کے اوپر نماز واجب ہی نہیں ہوئی لیکن وہ پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، فرض کفایہ جس کو کمیونل آبلیگیشن بھی کہا جاتا ہے، اگر امت کے کچھ افراد فرض کفایہ پریکٹس کر لیں تو پھر سب کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ذمہ داری سب کی ساقط ہو جاتی ہے، جو ایگزیکٹ ورڈز استعمال ہوئے ہیں، اور دوسروں کو کفایت مل جاتی ہے اس حوالے سے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر سارے گناہ گار ہو جاتے ہیں اس میں. اور اس کی سب سے آسان اگزامپل جو ہے وہ آپ کی نماز جنازہ یا غسل میت ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ایگزامپلس ہیں جو سب کو پتہ ہے. اگر ہم پرنسپل آف کمیونل رسپانسبلٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں in the light of Quran and Sunnah, تو the relationship of a believer with another believer is like a building. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا جب اردو ترجمہ دیکھتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ جسم واحد کی طرح. اور اس کے ساتھ مزید یہ بھی لکھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کوٹ کی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اس طرح سے کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کی کچھ ٹائپس کی طرف، اس سے کیا مراد ہے تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف، اور پھر ہم جائیں گے کہ کون کون سی فرض کفایہ جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں، ان کی سگنیفیکنس کیا ہے ریلیجس اور سوشل، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کون کون سے کنٹمپریری ایرا کے اندر، آج کل کے زمانے کے اندر آپ کے پاس فرض کفایہ کی ایگزامپلس موجود ہیں. اچھا جی، امام تاج الدین السبکی نے اس کو ڈیفائن اس طرح سے کیا ہے کہ an important essential of existence, whether religious or worldly in nature, which the lawgiver demanded to be fulfilled without prescribing the identity of its performer, but by prescribing it as an obligation.
since the action necessarily requires an actor. यानी कि फर्ज कफाया एक ऐसा फर्ज है जो अदा होना जरूरी है. कौन अदा कर रहा है ये मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि इसका अदा होना वाजिब है. ठीक है. अच्छा, अब इमाम गजाली ने अल गजाली ने इसको क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में. वो कहते हैं कि फर्ज कफाया के बेनिफिट्स किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से फर्ज कफाया को कैटेगराइज किया जा सकता है. ऑन बेनिफिट्स बीइंग प्योरली रिलीजियस या फिर वर्डली और बोथ. तो फर्ज कफाया या तो वो होंगे जिसका दीनी आपको फायदा हो रहा है या फिर आपको दुनियावी हो रहा है, या दोनों किस्म का हो रहा है. ठीक. फिर अलसबकी ने इसमें डिस्टिंक्शन एक डिफरेंट ड्रॉ की है और उन्होंने कहा है कि मस्ट बी प्रोवाइडेड ओनली वंस. एक कैटेगरी तो ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स डूब रहा है और आप उसको डूबते हुए को बचा लें. एंड देन मस्ट बी प्रोवाइडेड व्हेन एवर नीडेड. जैसे कि आपकी नमाज जनाजा है, फनरल प्रेयर है, कि जब भी कोई फौत होता है तो तब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है. ठीक है. अब आ जाए इसके टाइप्स पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं कि ये किस तरह से इसकी सिग्निफिकेंस है. ठीक है जी. फनरल प्रेयर है, नमाज जनाजा है, गुस्ल मैयत है, बरियंग तदफीन है, फिर ये आपकी लिप्स वाली प्रेयर्स, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की नमाजें हैं, इमारतुल मस्जिद, मस्जिद का क़याम, फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखना, फिर उसकी मेंटेनेंस देखना, उसकी इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. देन वी हैव गॉट फॉस्टरिंग ऑर्फन्स, यतीमों का जो है ख्याल करना, उनकी तालीम, उनके अखराजात, उनकी खुराक और इस तरह की चीज़ें. क्लोदिंग द नेकेड, फीडिंग द हंग्री, विजिटिंग सिक, नर्सिंग दैम, अयादत करना मरीजों की, हेल्पिंग द ऑप्रेस्ड, यतीम बच्चियों की शादी वगैरह, ये सारे फर्ज कफाया की कैटेगरी में आते हैं. अच्छा जी, इमाम इब्ने हजर कहते हैं कि इट इज़ अ यूनिवर्सल, हेल्पिंग द ऑप्रेस्ड के हवाले से आपको रेफरेंस दे रही हूँ जी. इट इज़ अ यूनिवर्सल फर्ज कफाया दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑप्रेस्ड एंड ऑल दोज हेल्पिंग देम ऑन द बेसिस दैट फर्ज कफाया एड्रेसेस एवरीवन दैट इज मुकल्लफीन. ठीक है. यानी कि ऑप्रेस्ड के हवाले से आपकी एक कोटेशन है कि ये एक यूनिवर्सल फर्ज कफाया. फिर है आपका अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और इसके हवाले से आपकी कुरान पाक की आयत है कि ओ यू हु बिलीव स्टैंड फर्मली फॉर जस्टिस एज विटनेस टू गॉड इवन इफ अगेंस्ट योरसेल्फ और योर पेरेंट्स और रिलेटिव्स. फिर एजुकेशन, दावा, तबलीग, और फिर तबलीग के अंदर से ही निकल के इज्तिहाद की तरफ भी कुछ स्कूल ऑफ थॉट के लोग जाते हैं. एंड देन वी हैव गॉट जिहाद इज़ ऑल्सो फर्ज कफाया. अगर कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबकी तरफ से हो जाता है. क्वेश्चन की अगली डिमांड है हमारी कि इसकी सोशल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है. सबसे पहले इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके गिरदो नवा में कोई बच्ची है जिसके बालों में चांदी उतर रही है, यतीम बच्ची है, जहेज के इशूज़ हैं, आप उसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं ऑल, तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर. ठीक है. देन स्ट्रेंथन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा. वो जो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पढ़ो, तो उम्मा के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करता है ये फर्ज कफाया का जो कॉन्सेप्ट. ठीक है. टीचर्स मोरालिटी एंड ह्यूमैनिटी. जाहिर है आप किसी डूबते को बचा रहे हैं या आप किसी जिस शख्स का इंतकाल हुआ है आप उसका जनाजा पढ़ रहे हैं तो आप उसकी मगफरत की दुआ कर रहे हैं. अच्छा, आप उसकी मगफरत की दुआ कर रहे हैं, इट रीपेज यू. इफ यू आर डूइंग इट फॉर समबडी, someday someone else will do it for you. ठीक है. तो इट्स एक साइकिल चलता है. आपने किसी के लिए किया तो कोई आपके लिए कर रहा होगा. इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर अदर्स. इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर अदर्स, एक शख्स ऐसी चीज़ें करता है तो उससे दूसरे इंस्पायर होकर वो भी ये करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, अब ये हाँ, इससे मुराद हरगिज़ रियाकारी नहीं है. इट्स लाइक एक पॉजिटिव सेंस में. मिसाल के तौर पे ईदी साहब थे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें. उन्होंने एक नींह रखी, एक बुनियाद रखी, एक शम्मा जलाई. फिर बाद में हमने देखा कि छीपा ने भी इसी तरह तदफीन करना शुरू कर दी और अब ये ज़फ़र अब्बास जो है वो दस्तरखान लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, लोग खाना खिलाते हैं. ठीक है. तो एक शख्स से मोटिवेट होकर और बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं. देन आपको मिलता है जनाब अली कुर्ब इलाही, और कुर्ब इलाही लीड्स टू खौफ खुदा. एंड व्हेन यू अटेन दैट सिचुएशन जहाँ पे यू हैव खौफ खुदा, तो फिर आप अपने आप को रिफ्रेन करते हैं बुराइयों से. बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से, बट नमाज इज़ फ़र्ज़ ऐन, नॉट फ़र्ज़ कफ़ाया, बट जस्ट रेफरिंग टू इट. आपका तकवा स्ट्रेंथन होता है, और तकवा का हम पिछले सवाल में भी जिक्र कर चुके हैं कि फजीलत का मयार सिर्फ तकवा है. सर्विस टू ह्यूमैनिटी. हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए बेहतर है, तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाक बेहतर हैं, और ये फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सुन्ना को, जो कि एक इबादत का काम है. अब अगेन
اسلام جو ہے یہ اگین ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے. تو اسلام ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی کا کانسیپٹ دیتا ہے. انٹیگریٹڈ سوسائٹی کا جو آئیڈیا ہے، اگر میں اس کی آپ کو عام زندگی سے مثال دے کے وضاحت کرنے کی کوشش کروں، اٹ از انٹیگریٹڈ سوسائٹی ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنے پرسنل گینز کو بھلا کے کلیکٹیو گڈ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک اسلام کا مقصد یہ ایک ایسی سوسائٹی، اب دیکھیں آپ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اگین دیز آر ناٹ فرض کفایہ، زکوٰۃ اینڈ خیرات اینڈ آل دوز، بٹ وہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ آپس میں کنیکٹڈ رہیں. لوگوں کا باجماعت نماز کا کانسیپٹ ہے، آپ کا حج کا کانسیپٹ ہے. دیز آر ناٹ فرض کفایہ، ایم سیئنگ اٹ اگین، وہی فرض کفایہ کی لسٹ تھی جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں. اس میں اور بھی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں، بٹ میں نے جو سرچ کی ہیں، جو میں نے ڈھونڈی ہیں، جو مجھے ملی ہیں، وہ میں نے آپ کے لیے سامنے لسٹ کر دی ہیں. تو اسلام کی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ ایک ون یونٹ بن کے رہیں آپ لوگ، ایک کوہیژن کے ساتھ پوری سوسائٹی رہے. اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بے تاب ہو جائے. بتانے رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانا، تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. پین اسلامزم کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر. پھر یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. نگاہ بلند سخن دل نواز، نہیں وہ یہاں نہیں لگتا. خیر اس میں اقبال کے کافی سارے شعر آپ کے کوٹ کیے جا سکتے ہیں سوال کے اندر. تو آج کے لیے آپ کے یہ 2 سوال ہیں. اس سے اگلی نشست میں بیٹھ کے پھر ہم 2 سوالوں پہ بات کریں گے، پھر اگلی نشست میں بیٹھ کے پھر 2 سوالوں پہ بات کریں گے، اور پھر ہم کسی اور سبجیکٹ پہ آ جائیں گے. تو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو پے مائی فی. میرے والد اور میرے ماموں عرفان عباس اور فرت عباس کے سال ثواب کے لیے ایک الحمد اور 4 کل، اور اپنی جو روٹین کی رمضان کی دعائیں ہیں اس میں ان کو ضرور یاد رکھیے گا. اور مولا آپ کو اس مشکل امتحان کو مسخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے واہ، وی گاٹ سم مور ریفرنسز. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو تمہیں اور شکر کو آپ لکھ سکتے ہیں مکارم اخلاق میں. بلکہ یہ آپ نے مجھے یاد کرا دی بات، ایگزیکٹ شاید میں کوٹ نہ کر سکوں، مجالس میں کہیں یہ سن رکھی ہے میں نے چیز کہ ایک شخص تھا، غالباً جناب موسیٰ کے زمانے کی بات ہے، کہ ایک شخص تھا تو وہ جناب موسیٰ جا رہے تھے غالباً طور کی طرف. تو ایک شخص ان کو راستے میں ملا، تو وہ کہتا ہے کہ یار اللہ کو جا کے میرا پیغام دے دینا کہ مجھ پہ جتنا رزق دیا گیا ہے اٹس انف، آئی ایم ڈن ود اٹ. تھوڑا دور آگے گئے تو پھر ایک اور شخص ملا، اس نے کہا جی اللہ کو میرا پیغام دیتے نا بھائی، مجھے بھی کچھ عطا کر دیں، میں کیا قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہوں. تو جناب موسیٰ گئے، غالباً یہ جناب موسیٰ کا ہی تذکرہ ہے، غلطی کو تاہی معاف. تو اللہ نے جا کے ان کو کہا کہ جو شخص نے تم کو کہا کہ اس کا رزق جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، اس سے ابنڈنٹ ہے، اسے سنبھالا نہیں جا رہا، اس کو کہو کہ تم میرا شکر ادا کرنا بند کر دو، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کہو کہ میرا شکر ادا کرے. تو آپ واپس آئے، آپ نے کہا کہ یار اللہ تمہارے لیے یہ پیغام ہے، تمہارے لیے یہ پیغام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو یہ گدڑی پہن کے میں لیٹا پڑا ہوں زمین پہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں شکر کس بات کا ادا کروں. اور دوسرا کہتا ہے کہ یار اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، مجھے زندگی دیا ہے، مجھے آزاد دیے ہیں، تو میں شکر کیسے ادا نہ کروں. تو بیسیکلی لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. دین فإن مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مائی موسٹ فیوریٹ آیت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک انسان کو بہترین مخلوق پیدا کیا گیا، یا اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا. آج کی نشست سے اجازت دیں، تو ہوپ فلی 3-4 دن میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.